اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں دوست؟ اللہ سے دعا کرتا ہوں جہاں پر بھی ہوگا آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ہر غم اور مصیبت سے محفوظ رکھے۔ دوستو، آج کی ویڈیو ان خاص لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کا اوڑھنا بچھونا محبت رسول ہے، اطاعت رسول ہے، مقصد ایک ہی ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں قبول اور منظور ہو جاؤں۔ کیونکہ عمل تو ساری دنیا پڑھتی ہے، ہندو پڑھتا ہے اپنے طریقے سے پڑھتا ہے، یہودی پڑھتا ہے اپنے طریقے سے، عیسائی، الگ الگ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ لیکن جب ایک مومن یاد کرتا ہے اس کا یاد کرنا ایک وکھرے ٹائپ کا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ جب تک میں اطاعت رسول نہیں کروں گا میرا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اطاعت رسول میں ہی سب کچھ پوشیدہ ہے۔ اور میرے اور آپ کے نبی نے ہمیں کوئی بہت لمبے چوڑے وظائف نہیں بتائے، نہ ہی تھکا دینے والے وظائف بتائے۔ حتیٰ کہ آپ جو لمبے چوڑے وظائف کرتا تھا آپ سرکار اس کو منع فرما دیتے تھے۔ اس لیے دوستو کہ جب ہمارے آقا نے ہمارے لیے آسانی کو پسند فرمایا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ وظائف پڑھیں جو ہمارے لیے پڑھنے میں بھی آسان ہو، ہمارے کام میں بھی حرج نہ ہو، اور ہم پوری زندگی وہ وظائف پڑھتے رہیں۔ کیونکہ میرے اور آپ کے آقا کا ارشاد پاک ہے کہ جو بندہ بھی تسلسل کے ساتھ، بے شک وہ ذکر کم ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا ذکر کرتا ہے لیکن تسلسل کے ساتھ کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ بہت پسند ہے۔ ایسا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں کہ آج تو 1000 مرتبہ پڑھ لیا یا 40 دن 1000 مرتبہ روزانہ پڑھتے رہے، اس کے بعد اس عمل کی چھٹی کرا دی جائے۔ یہ نہ ہی بات اللہ کو منظور ہے نہ ہی اس کے رسول کو منظور ہے۔ اس لیے آپ دوستوں سے بات کروں گا کہ آپ جو بھی عمل اختیار کریں تو وہ یہ کہیں کہ اب مجھے یہ کرنا ہے۔ اور میں آپ دوستوں کی نظر وظیفے کروں گا، یہ میں نے ایک ترتیب دیا ہے جو ہمارے اکابرین، ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں ان سے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا۔ جو میں 5 آج آپ کی خدمت میں وظائف رکھوں گا ان کے متعلق نہیں، لیکن آقا کا جو تسلسل بتانا ہے کہ وہ بندہ وہ روزانہ اب تھوڑا سا ٹائم نکالے اور اپنا وظیفہ پڑھ لے، اس کے بعد اپنے کام پہ لگ جائے۔ میں نے اس ترتیب دیا کہ آپ کا کام بھی حرج نہ ہو، آپ اپنے بیوی بچوں کو بھی ٹائم دیں، اور آپ اپنی وقت پہ نیند بھی پوری کریں، اور آپ اپنا شمار اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ ایک دن آپ کا شمار اللہ کی بارگاہ میں اولیاء کرام میں ہوگا۔ دیکھیں دوستو، کسی بھی عمل کو شروع کرنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اس کی کامیابی کے لیے 2 رکعت نماز نفل اللہ کی بارگاہ میں ادا کرے، اس نیت سے کہ اللہ یہ میں شروع کر رہا ہوں، یہاں تک تو میں آگے ہوں، اب آگے مجھے منزل تک پہنچانا تیرا کام ہے، میرا کام تھا یہاں تک پہنچنا، اب آگے کامیابی دینا، یہ تو میرا ہاتھ پکڑے گا تو میں کامیاب ہوں گا۔ دعا کرے اور اپنا عمل شروع کر دے۔ ترتیب آپ نے خود بنا لینی، میں آپ دوستوں کی گوش گزار ترتیب کر دیتا ہوں۔ کوئی بھی جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا یہ ہر نماز کے ساتھ 15 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لے گا۔ آپ 15 منٹ نکال لیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ فرض نماز ادا کریں، اس کے بعد پڑھ لیں، آپ نماز فجر ادا کریں۔ میں آپ دوستوں سے یہ کہوں گا کہ آپ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ پڑھیں آپ 313 مرتبہ، اور دعا مانگیں، اس کے بعد اپنے کام میں مشغول ہو جائیں۔ اس کے بعد آگے نماز ظہر۔ نماز ظہر کے بعد آپ 313 مرتبہ جو بھی آپ کو درود شریف آتا ہے وہ پڑھیں، جو بھی آپ کو آسان لگے وہ درود شریف آپ
313 مرتبہ پڑھیں. اس کے بعد اپنے حق میں دعا کریں اور اپنے کام پہ لگ جائیں. پھر آگے نماز عصر. نماز عصر میں جو اس کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ خصوصی طور پہ بیماریوں کے لیے اور پریشان لوگوں کے لیے یہ وقت بڑا عظیم وقت ہے. اس وقت جو بھی دعا کی جائے گی وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے. نماز عصر کے بعد کے بعد آپ 313 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ بس یہاں تک پڑھیں. 313 مرتبہ پڑھیں. ایک بات میں کی میں وضاحت کر دوں، ہر وظیفے سے پہلے 313 مرتبہ تو آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بھی آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے اس سے اول آ کر 11 مرتبہ درود شریف آپ ضرور پڑھیے گا. اب آگئی نماز مغرب. علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز مغرب سے لے کے نماز عشاء تک کا جو ٹائم ہے یہ تہجد کا قائم مقام ہے. جیسے کہ میں نے پہلے تسبیح آپ کو بتائی تھی استغفار کی، اب چوتھی تسبیح جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی اسم اعظم ہے، استغفار ہی کی تسبیح ہے. وہ ہے یا حی یا قیوم بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 313 مرتبہ آپ اس کو ادا کریں اور تسبیح شروع کرنے سے پہلے چند دفعہ پکاریں یا سبحان یا سبحان. سبحان کا مطلب ہے بے عیب، اور اس کے بے عیب ہونے کا اقرار کریں اور اپنے عیب دار ہونے کا اقرار کریں کہ مالک اس کائنات میں بے عیب ذات تو صرف تیری ہے، میں تو عیب دار ہوں، تو مجھے بخش دے، تو میرے حال پہ رحم فرما. پھر یہ شروع کرے، کیونکہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے مالک سے کیا کہہ رہا ہوں اور کیا مانگ رہا ہوں. یہ ہوگی 4 نمازیں. اب آ جائے نماز عشاء. ویسے تو قرآن کریم کو فجر کے وقت پڑھنا زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ قرآن کریم کو نماز فجر کے ٹائم پڑھیں. آپ فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے عشاء کے بعد جتنا میسر ہو سکے اتنا آپ قرآن پڑھیں. بالفرض آپ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے، آپ کسی وجہ سے قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے تو پھر 5 تسبیح جو ہے نا وہ آپ پڑھیں. حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بس 313 مرتبہ یہ پڑھ لیں. اور جب آپ یہ عمل شروع کریں ڈیٹ لکھ لیں اپنے پاس. ڈیٹ لکھنے کے بعد آپ اپنے کاموں کو بھی سامنے لکھ لیں کہ میں نے یہ 2 خاص کام ہیں وہ میں نے کرنے ہیں، اللہ مجھے ان کاموں میں میری مدد فرمائے. 290 دن کر کے دیکھ لیجئے گا. اس کے بعد ان وظائفوں کو آپ خود نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ ایسے کامل ترین، یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ میرے اور آپ کے آقا کے بتلائے ہوئے وظائف ہیں. جو بندہ بھی ان کو پڑھے گا وہ ہمیشہ ہی کامیاب رہے گا. ہماری عادت یہ ہے کہ ہم عاملوں کے پیچھے چلتے ہیں. 40 دن ایک آیت پڑھ لی، 40 دن ایک آیت پڑھ لی، 40 دن ایک نام پڑھ لیا، نہ وہ کام ہوتا ہے نہ وہ کام ہوتا ہے. جو بندہ ان کو تسلسل کے ساتھ کم سے کم 1 سال تک پڑھتا رہے گا وہ میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ وہ مجھے 1 سال کے بعد بتائے کہ اس کی بیماری کے معاملے، اس کی پریشانی کے معاملے، بچوں کی شادیاں، گھر پر ایسا کون سا معاملہ ہے جادو کا ہے، جنات کا ہے جو حل نہیں ہوا. بس کرنا یہ ہے کہ دعا بہت مانگیں گے اپنے لیے. دعا جتنی زیادہ مانگیں گے اتنے ہی زیادہ کامیاب ہوں گے. جتنا گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگیں گے اتنے ہی زیادہ آپ کامیاب ہوں گے. تو آخر میں دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں. اور یہ وہ عمل ہیں جو تا حیات جاری رکھنے والے ہیں. اپنی زندگی کا معمول بنانے ان 5 وظائفوں کو. ہاں اگر کوئی بندہ ظہر اور عصر میں نہیں پڑھ سکتا تو وہ عشاء اور مغرب اور عشاء کے ساتھ ملا کے بھی پڑھ سکتا ہے، یا عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے. یا دو عمل جو ہے وہ فجر کے بعد کر لیے
2 عشاء کے بعد کر لیے، 1 مغرب کے بعد کر لیے۔ اپنے کام کا بھی خیال رکھیں اور اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے رہیں، اس سے معافی مانگتے رہیں۔ یہ جو بھی کرے گا صدقہ دے کر، 2 نماز نفل ادا کر کے، اور عمر پڑھنے کے دوران بیچ میں سے 1 ماہ کے بعد 20-21 دن کے بعد کسی غریب کو کھانا کھلا دے، اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ السلام علیکم۔